اور یہ مقبول جان کا خوبصورت کالم اس سال کو قانون سازیوں کی بدنیتیوں کا سال قرار دے دیا۔ عمران خان وہ واحد حکمران جس کے خلاف کیے گئے مقدمات پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پر نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر پہلا بدترین حملہ تاریخ کا نیا باب رقم کرنے جا رہا ہے۔ کالم کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے قوانین میں ایک لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے جو کسی ملزم تفتیش کرنے والوں حتیٰ کہ قانون سازی کرنے والوں کے عمومی رویوں سے کشید کیا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں میلافائڈی کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ بد نیتی ہے۔ اس کی تشریح کے لیے قانونی لغات میں صفات کے صفات بھرے پڑے ہیں۔ بنیادی طور پر اسے کسی غلط مقصد، بری نیت یا دھوکے سے قانون کے استعمال کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں وفاداری اور عصمت و عفت کی نگہداری کو بھی انگریزی زبان میں فیڈلٹی کہتے ہیں، اور اس کے برعکس دھوکہ، فریب یا بے وفائی۔ یہ لفظ اسی تصور سے مختص ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں جرم و سزا کی دنیا سے لے کر قانون سازی کے اداروں تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب کسی بے گناہ شخص کو کسی مقدمے میں پھنسانے کے لیے ایف آئی آر کاٹیں، کسی ایف آئی آر میں اس کا بلا وجہ نام شامل کریں، کسی فرد کو کسی جرم کی سزا سے بچانے کے لیے تفتیش کا رخ بدنیتی سے موڑیں، کسی عدالت میں جھوٹے گواہ کو پیش کریں، گواہوں پر دون سے اثر انداز ہوں، ریکارڈ کو کسی خاص مقصد کے لیے تبدیل کریں یا سراسر تلف ہی کر دیں۔ اس طرح کے دیگر اقدامات قانون کی زبان میں بدنیتی یا میلافائڈی کہلاتے ہیں۔ یہ تصور صرف جرم و سزا کی دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار قانون سازی تک پھیلایا ہوا ہے۔ مثلا کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ یا حکومت کوئی ایسا بیان بناتی ہے، کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس سے کسی خاص گروہ فرد کو کسی جرم کی سزا سے بچانا مقصود ہو، یا کسی شخص کو خاص طور پر کسی جرم کا سزاوار ٹھہرانا ہو۔ ایسے مقاصد کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے پورے عمل کو میلافائڈی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ اپریل سے لے کر مارچ تک جو ایک سال گزارا ہے، اس میں اگر ہم اپنے نظام تفتیش یا نظام عدل اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جائزہ لیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ نہیں، اس سال کو خاص طور پر بدنیتی کا سال، ایئر آف میلافائڈی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس سال کی مشہور عدالتی کارروائیوں اور لوگوں پر بنائے جانے والے مجرمانہ سیاسی مقدموں کی ایک تاریخ اور فہرست مرتب کریں تو ہمیں ان تمام مقدمات میں ایک چیز مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہی کہلاتی ہے میلافائڈی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سال پاکستان میں قتل و غارت، اغوا، چوری، ڈکیتی اور دیگر تمام جرائم سرے سے ناپید ہو گئے تھے۔ صرف ایک شخص اور اس کی پارٹی کو دہشت گردی، قتل، غنڈہ گردی، حتیٰ کہ بددیانتی، کرپشن کے مقدمات میں گھسیٹنے کا عمل ہی نظام عدل کی منشا مقصود بنا دیا گیا ہے۔ اس کی اہم ترین مثال وہ وارنٹ ہے جو عدالت میں پیشی کو ممکن بنانے کے لیے عدالتیں روزانہ جاری کرتی ہیں۔ ایسے سینکڑوں وارنٹ تھانوں میں عمومی پڑے ہوتے ہیں۔ تھانے دار انہیں ایک عام ہرکارے کے ذریعے متعلقہ شخص تک وہ وارنٹ پہنچاتے ہیں، پھر اس ملزم یا گواہ سے شخصی ضمانت یا کسی اہم فرد کی ضمانت لے کر اس سے تحریر لکھوا لیتے ہیں کہ وہ اس دن عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ یہی طریقہ کار 1898 سے آج تک، جس دن سے ضابطہ فوجداری وجود میں آیا ہے، پورے پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز یکجان ہو کر ایسے ہی وارنٹ کو لہراتی ہوئی پہلے ایک گھر پر حملہ آور ہوں، بدترین تشدد کریں، پسپائی اختیار کرے، اور جب وہ شخص اسی وارنٹ کی تکمیل کے لیے اسلام آباد کی عدالت میں حاضر ہونے گیا ہو تو اس کے گھر پر اتنی ہی طاقت اور قوت سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ واقعہ ایک علامت ہے۔ اس جیسے تمام اقدامات قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی تصور کیے جاتے ہیں، جنہیں حرف عام میں میلافائڈی کہا جاتا ہے۔ اس بددیانتی یا میلافائڈ کی انتہا قانون سازی ہوتی ہے، یعنی ملک میں ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کا مقصد اور منشا کسی خاص شخص یا گروہ کو فائدہ پہنچانا یا کسی خاص شخص یا گروہ کو نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے گزشتہ دنوں عدالتی اصلاحات کا ایک ایسا ہی قانون منظور کیا ہے جس کا بنیادی مقصد سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار کو محدود کرنا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کیا یہ قانون سازی پارلیمنٹ کے اختیار میں تھی یا نہیں، اس پر دونوں اطراف کی رائے موجود ہیں۔ اس قانون کے پارلیمنٹ میں لانے کے وقت پر بھی بحث ہو سکتی ہے، اور اس سے قانون ساز اراکین کی نیت پر یا بدنیتی کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس قانون کی منظوری کے بعد ایک ترمیمی بل اس کے فوراً بعد ہی انتہائی عجلت میں محسن داوڑ کی طرف سے پیش کروایا گیا۔ اس ترمیم سے یوں لگتا ہے جیسے قانون بناتے وقت یہ نقطہ یا تو قانون سازوں کے ذہن میں ہی نہیں تھا اور بعد میں ایسا سوچا گیا، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے یہ قانون بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ اس کو بعد میں کی جانے والی ترمیم شامل کر کے چند محسوس افراد کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ترمیم میں یہ کہا گیا ہے چونکہ اب قانون سازی کے مطابق از خود نوٹس کے تحت ہونے والے فیصلوں پر اپیل کا حق
हक दे दिया गया है तो फिर इसका इतलाक माजी में किए गए फैसलों पर भी होगा। यानी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह जो अज खुद नोटिस के जरिए नाअहल हुए थे वो अपील करके खुद को बहाल कर सकते हैं। इसे कानून की जुबान में रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। इंसानों ने अब तक जितने भी कवानीन बनाए हैं इनमें जजा और सजा का तस्वुर कानून बनने के बाद आइंदा आने वाले जमाने से होता है। यही तस्वुर कानून इलाही का भी है। जिस दिन शराब चोरी और जिना के अहकामात आए उसी दिन के बाद होने वाले जराइम पर हद लगी। ऐसा नहीं हुआ हुर्मत शराब से पहले शराब पीने वालों को बुलाकर कोड़े लगाए गए हों। यही कानून आलम है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स को पुराने कानून के तहत सजा मिल चुकी है उसे नए कानून के तहत माफ कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ असम्बली ने ऐसा ही बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल के मुहर्रकात में सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि हर अदालती सजा के बाद एक अपील होती है, लेकिन अज़हुद नोटिस में अपील नहीं होती। अज़हुद नोटिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेती है और सुप्रीम कोर्ट के तो किसी भी फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, हाँ वो अज़हुद नोटिस वाला हो या बगैर अज़हुद नोटिस वाला। क्या मंजूर किए जाने वाला कानून दरअसल आला अदलिया पर इल्जाम आयद करता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हजरात अगर आम पिटीशन सुनेंगे तो वो ईमानदाराना और नेक नियति से फैसला करेंगे, इसलिए आम पिटीशन के फैसले के खिलाफ अपीलें जायज नहीं। लेकिन वही जज हजरात अगर किसी अज़हुद नोटिस की समाअत करेंगे तो उनसे जरूर लग़ज़िश होगी, इसलिए अज़हुद नोटिस के तहत फैसले के खिलाफ अपील जरूरी है। ये वो कानून साजियां हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा की जा रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इस साल को ईयर ऑफ मेलाफाइडी के तौर पर याद रखा जाएगा, यानी कि बदनीयतियों का साल। माजी हाल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।